لہٰذا تمہاری جو نیت تھی اور وہ تمہیں عزت مل چکی ہے، لوگوں نے تمہیں سخی کہا کہ فلاں کا بیٹا فلاں شخص بہت سخی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا، اسے بھی بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اس سے پوچھو اس نے کیا کیا۔ وہ کہے گا کہ یا میرے مالک، میری دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز میری جان تھی جو میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی، تو لہٰذا مجھے وہ دیا جائے جس کے لیے میں نے محنت کی۔ تو اللہ کریم فرمائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے تو اپنی جان اس لیے میرے راستے میں قربان کی، لوگ انہیں کہیں یہ تو دلیر ہے، بہت بڑا، اس کا بہت بڑا جیگرا ہے، بہت بڑا دل رکھنے والا ہے، لوگوں کے درمیان اپنا نام کمانے کے لیے، جیسے ہم عام زبان میں، آپ جدید زبان میں کہتے ہیں ایڈورٹائز کروانے کے لیے انہیں کام کیا، کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی کہ سب سے پہلے ہمارا جو کام ہو اللہ کی خاطر ہو، میرا اور آپ کا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یقین جانیے جب ہمارا اللہ راضی ہو جائے گا تو یہ اللہ کریم ہی تخلیق کرنے والا ہے دنیا کو۔ میری اور آپ کی جو انویسٹمنٹ دنیا میں ہے، رات دن ہم محنت مشقت اٹھاتے ہیں، پھر جا کر کچھ پروفٹ آتا ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اللہ سے بزنس کر لیں مال کی شکل میں، وقت کی شکل میں، ٹائم کی شکل میں، تو کیا اللہ ہمیں پروفٹ نہیں دے گا؟ اللہ ہمیں پروفٹ نہیں دے گا؟ دے گا اللہ پروفٹ۔ اللہ تو ایسا پروفٹ دے گا جو قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ کریم تمہیں 1 روپے کے بدلے 700 روپے لٹا کے دے گا، اور ایسا دے گا جہاں وہ کوئی ہیکر ہیک نہیں کر سکتا، وہاں دیمک نہیں لگ سکتی، وہاں ہمیں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، وہاں یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ گورنمنٹ ہم سے پوچھے یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے نے محنت کی اور رزق حلال اس نے کمایا اور میری رضا کی خاطر میرے راستے میں صرف اور خرچ کر دیا۔ تو چونکہ قرآن تو کہتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، میرا رب، رب کائنات، رب رحیم، رب غفور، اللہ کریم میرے تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ بھلا مجھے کیسے نہیں جانتا میں کس کی خاطر کام کر رہا ہوں۔ آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس قیمتی وقت کو قبول فرمائے، اور اسی وقت کے بدولت اللہ کریم ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ہم ایک مستقل مومن کی شکل اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کی ہمت دے دے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہم میں سے ہر ایک شخص نے اللہ کریم کے سامنے جواب دینا ہے اکیلی شکل میں اکیلا اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ مجھ سے پوچھے گا میرا مالک رفیق تم کیا کر کے لائے ہو، تم نے جوانی کہاں خرچ کی، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، تم نے جو علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا کتنا کیا۔ یہ 5 سوالات ہیں، کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اور اگر کر لی ہے تو یقین جانیے اللہ کی نصرت سے کی ہوگی، اور اگر کہیں کمی بیشی ہے تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اب اس کے لیے ہم اللہ کی طرف کیسے لوٹیں گے؟ اب آپ بیان سنیں گے، یقیناً آپ اس بیان سے رجحان اللہ کی طرف تقریباً ہوگا، میرا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، لیکن چونکہ ہم واپس جائیں گے تو پھر ہماری جو ایک روٹین ہے اس میں آ کر تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم جڑ جاؤ امت کے ساتھ، کسی بھی جماعت کے ساتھ، تمہیں پتہ ہے دین کا کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ جڑ جاؤ، مل کے اپنا حصہ ڈال دو۔ اگر میں کہوں گا فلاں جماعت اس کے اندر یہ کوتاہی ہے تو یقیناً ہوگی، فلاں جماعت اس کے اندر یہ کمی ہے یقیناً ہوگی، فلاں جماعت اس کے اندر یہ کمزوری ہے یقیناً ہوگی۔ صرف انبیاء کی جماعت ہوتی ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہوتا، اور انبیاء کے بعد ہم لوگ تو کمزور ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی کمزور کیا ہے، تو کیسے ہم مکمل انسان بن سکتے ہیں؟ کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی میں کبھی جو ہے ہم سے کوتاہی نہیں ہوئی، جب اللہ خود کہتا ہے کہ تم سے ہو جائے گی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا عَجُولًا
وما اوتیتم من العلم الا قلیل، جب تمہارے پاس بھی علم کم ہے، جب تم ہو کمزور، تب تم جلد باز بھی بہت ہو، تم ان ایجوکیٹڈ بھی بہت ہو اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک تو ہم جاہل ہیں نا، اصل عالم تو اللہ کریم ہے، اصل علامہ تو اللہ کریم ہے، میں اور آپ تو اس کی مخلوق ہیں، وہ تو ہمارا خالق ہے اور وہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تو اس کی تملیک ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کا ہر وقت یا ہر لمحہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور کسی وقت بھی وہ رسی کھینچ سکتا ہے۔ شاید ہم میں سے اب اللہ اگر ہمیں زندگی دے تو یقیناً دے، اللہ کی مہربانی ہے، لیکن ممکن ہے ابھی بھی موت آ سکتی ہے، اللہ ابھی بھی وقت اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ تو میں کیا کہوں گا، یا اللہ ابھی مجھے وقت دے دے، مہلت دے دے، تو میں کچھ کام کر لیتا ہوں دین کا، یا آپ کی رضا کی خاطر، یا آپ کی بندگی کر لیتا ہوں، آپ کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہوں، تو پھر اس کے بعد چاہے مجھے جنت مل جائے تو کیا وقت ملے گا؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، قرآن کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اس وقت پر لوٹنا ہے جو اللہ نے وقت طے کر دیا ہے، اس سے نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین امت قرار دیا ہے، لیکن شرط لگا دی، اور وہ شرط بھی واضح ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ وہ کیا شرط ہے؟ تأمرون بالمعروف، اب تمہاری ذمہ داری ہے تم خود بھی اچھے انسان بنو، اور اسی اچھائی کی دعوت دوسرے بہن بھائیوں کو بھی دو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو کہ قرآن کریم میں سورۃ التحریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، نارا، جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر ہے اور بڑے بڑے پتھر ہیں۔ تو میں اور آپ آج کی اس پنجاب کی گرمی نہیں سہ سکتے۔ ابھی میں دیہات میں نوشا گیا تھا، وہاں گرمی اتنی تھی میرا سانس صحیح نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا یار بہت گرمی ہے، تو میں وہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ تو ہلکی سی، میرے خیال میں 40 پلس ہوگا ٹمپریچر، آئی تھنک، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو وہ جو جہنم کی گرمی اور شدت اور حرارت ہے، وہ یہاں کی آپ کو پتہ ہے نار اللہ الموقدہ، جو اللہ کی جہنم کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ تو دلوں کے اوپر تک چلی جائے گی، اور ایسی بھڑکائی ہوئی اللہ کی آگ ہے، یہاں جو آگ کا جو سکن کا ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، البتہ جو تکلیف ہوتی ہے سکن تک محدود رہتی ہے، ہڈیوں تک نہیں جاتی۔ جب آپ کی سکن، آپ کی جلد ختم ہوتی ہے تو ہڈیوں میں وہ پین نہیں ہوتا، لیکن جہنم کی آگ کیسی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کریم کی ایسی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو ہڈیوں کے اندر تک جائے گی، اور نہ صرف سکن کو تکلیف اور پین دے گی بلکہ ہڈیوں کے اندر جا کر بھی درد محسوس ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اتنی بڑی جہنم اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے، اور اللہ کریم نے اتنی خوبصورت جنت تیار کر کے رکھی ہے، یہ جنت تو ہمارے لیے ہے اگر ہم کوشش کریں گے جنت والے اعمال کرنے کی۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں من شر الوسواس الخناس، کہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہیں شیطان کے لپیٹے میں آ گئے، وہ تو سیدھا آگے پیچھے دائیں بائیں ہم پر حملہ کرے گا۔ جب میں جہنمی ہوں تو میں ان کو کیسے جنت میں جانے دوں؟ سب سے بڑا جو حسد کرنے والا ہم سے ہمارا جو ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا وہ نہیں ہے جو بزنس میں ہم سے آگے ہے یا پیچھے ہے، بلکہ سب سے بڑا حسد کرنے والا شیطان ہے ہم سے، وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سب سے خوبصورت آپ مجھے بتائیں ہمیں نیند کب آتی ہے؟ 4 بجے، 12 بجے تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور 12 بجے آہستہ 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 جب 4 بجے نیند ہوتی ہے نا، وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، اور 5 بجے تو کوئی ہلائے بھی نہ مجھے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے شیطان کی محنت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نماز فجر کی ادائیگی نہیں کر سکتے تو گویا کہ ہم نے بہت بڑا لاس کر دیا۔ صرف نماز فجر کی 2 سنتیں جو ادا کر لیتا ہے، وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر اس نے سب کچھ لے لیا۔ تو ہر دن ہم کتنا بڑا لاس کر رہے ہوتے ہیں اگر خدا نخواستہ ہماری نماز فجر نکل رہی ہوتی ہے، اور اگر ادا کر رہے تو اللہ کریم کا شکر ادا کریں، اور نہیں ادا کر رہے تو آج سے ہی اللہ سے وعدہ کریں، میرے مالک سب سے پہلے تو ہم محنت کریں گے اپنی نماز صحیح کرنے کی، نماز وقت پر ادا کرنے کی،
اور پھر ساتھ ساتھ میں ہم کوشش کریں گے تیرے دین پہ عمل کرنے کی۔ اب آیت کا اگلا ٹکڑا جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تأمرون بالمعروف، میں نے اور آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اب اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ میری تو نماز قضا ہو جاتی ہے، میں تو ابھی جو ہے طالب علم ہوں، تو میں دعوت کیسے دوں؟ دین کی دعوت دینا میرے لیے مشکل ہے، نہ تو میں عالم دین ہوں، نہ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، کچھ نہیں کیا ہو، تو میں کیسے دعوت دوں؟ اس حوالے سے حدیث ہے، آپ نوٹ کر لیں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دیجئے اگرچہ ایک آیت آپ کو کیوں نہیں آتی، کوئی ضرورت نہیں آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کی، اور اگر ایک آیت بھی نہیں آتی تو آپ لوگوں کو دعوت اپنے اخلاق سے پہنچائیں، اپنے کردار سے پہنچائیں، بہترین جو بزنس مین ہے اچھا بزنس کر کے پہنچائیں، یہ دعوت ہے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جس کی شکل دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، قیمتی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی مجالس میں آپ بیٹھیں آپ کو سیکھنے کو کچھ ملے۔ تو ایسی مجلس کہاں سے ملے گی؟ جماعتوں سے ملے گی، جو قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ دین کی دعوت دیں کسی کے ساتھ مل کے۔ میں اکیلا دوں گا تو ہزاروں کام ہوتے ہیں، مشکل ہو جائے گا، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، کاروباری معاملات ہیں، بچوں کی جو ہے ایجوکیشن ہے، وہ سارے کیسے میں کروں گا؟ لیکن ایک جماعت ہوگی تو وہ سارے کے سارے جو ہے معاملات مل کے چل رہے ہوں گے، تو اس میں کیا ہوگا؟ میرا اور آپ کا حصہ بھی ڈل جائے گا۔ ہم بھی اس پلیٹ فارم پہ آئیں گے کہ جس پلیٹ فارم پر مجھے اور آپ کو اللہ بلا کے کہے گا میرے بندے کیا لائے ہو؟ کیا ہم کہیں گے؟ یار میرے مالک، میں نے تقریباً 25 سے 30 سال پڑھا اور مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی ہے۔ اللہ کہے گا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، اور کیا کر کے لائے ہو؟ 2 پی ایچ ڈی کی ڈگری اور بھی لی ہوئی ہیں، بہت، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں، ایم بی بی ایس ہوں، ماشاءاللہ بہت، رزق حلال کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر اللہ نے یہ سوال کیا میرے قرآن کے لیے کیا کچھ لائے ہو، کیا جواب ہے؟ اتنا مشکل سوال ہے۔ ڈاکٹر بننا بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، آپ بہترین اسکالر بن رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، لیکن جو میرا اور آپ کا مقصد ہے جو قرآن نے بیان کیا، کیا اس پر بھی ہمارا فوکس ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرا اور آپ کا مقصد تو اللہ کی بندگی کرنی تھی، اور 24 گھنٹے کی زندگی تھی، کہیں ہم اس سے ہٹ تو نہیں رہے؟ کہیں دنیا کے معاملات میں ہم آ کے کتنے بجے 10 ختم کرنا ہے؟ 7:51 ہو رہے ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں، چلیں میں پہلے سے تیار ہو جاتا ہوں۔ دنیا کے معاملات میں آ کر کہیں ہم اللہ کو تو نہیں بھول گئے؟ اب آپ کہیں گے کہ پھر کیا کریں ہم نے دنیا کے معاملات بھی سمجھا کرنے ہیں مکمل، اور آخرت کے بھی، ہمیں بتائیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مانگو اللہ سے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تم مانگو اللہ سے دنیا اور آخرت، کس نے منع کی ہے؟ اگر میں اور آپ آخرت کی سوچیں گے تو کیا اللہ کا بھلا کر رہے ہیں؟ نہیں، جس طرح میری انویسٹمنٹ دنیا کے لیے ہوتی ہے اسی طرح میری انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی ہونی چاہیے، وہ ہمارا اپنا بھلا ہے۔ دنیا کی جو لائف ہے وہ عارضی ہے، اور آخرت کی لائف ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے۔ اب ہمارے درمیان ماشاءاللہ ڈاکٹرز بھی ہوں گے، بزنس مین بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بزنس مین جو ہوتا ہے وہ کہاں فوکس کرتا ہے؟ جو مستقل کام چلے، ایک دفعہ جو پروفٹ آئے گا اس کو کہے گا کوئی بات نہیں، وہ کام کروں جو تھوڑا ہو، اگرچہ پروفٹ بھی ہو لیکن مستقل ہو۔ تو اب دنیا اور آخرت دونوں کو کمپیئر کریں، مستقل لائف کون سی ہے؟ آخرت کی لائف ہے، تو ہم کیوں نہیں انویسٹ کرتے آخرت کے لیے؟ اور جس اللہ نے میرے اور آپ کو دل کو تخلیق کیا ہے، کیا وہ ہمارے دل کو مطمئن نہیں کرے گا؟ دنیا کی ہر چیز، آسائش، آرام، زیبائش، اللہ کریم سب کچھ ہمیں پرووائڈ کر دے، میسر کر دے، مہیا کر دے، لیکن ہمارے قلب میں جس اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ اس قلب میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تو یہ دل ویران ہو جائے گا۔ دنیا کی آسائش، زیبائش، سہولتیں یہ قلب میں اطمینان نہیں لا سکتی۔ یہ قلب جو ہے نا، اس کا تعلق اللہ روح سے ہے، اور روح کو غذا ملتی ہے قرآن سے۔ قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے اور آپ کا دل سکون میں اس وقت آئے گا جب اس دل میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور ذکر کیسا ہوگا؟ جھوٹ نہیں بولنا،
اگر میں بزنس مین ہوں تو بہترین انداز میں بزنس کرنا ہے، زکوٰۃ وقت پہ دینی ہے، اور کسی غریب کو اگر ضرورت ہے، اگر وسعت ہے تو یقیناً اس پر معاملات آگے پہنچائے۔ ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے پیشنٹ آ رہے ہیں، اللہ ان کو رزق دے رہے ہیں، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں اگر اللہ کی توفیق اور نصرت سے میرے ہاتھ سے اللہ شفا دے گا، یہ میرے لیے کتنی دعا کرے گا۔ نیت کیا ہے؟ آخرت۔ اللہ ان کو اس کے ذریعے سے رزق بھی دے رہا ہے اور فائدہ آخرت کا بھی ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ بہترین گھر بنائیں اور گھر میں ایک کھڑکی لگائیں تو نیت کیا ہو؟ اذان کی آواز ہو، ہوا تو آئی جائے گی۔ یہی وجہ ہے جو میں نے سب سے پہلے جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ہماری نیت صحیح ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ ہمارے کاموں کو صحیح کر دے گا۔ آج ہم رو رہے ہیں معیشت کو، ہماری معیشت بہت جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 1400 سال پہلے چلے جائیں، نبی مکرم علیہ السلام کا دور ہے، آپ کے پاس تو نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سر مبارک چھت سے لگتی ہے، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو بڑی مختصر سی جگہ، بڑی مشکل سے سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہاں تو معیشت آپ سب کے سامنے ہے، وہاں کے معاملات آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی دین کی بات کی۔ ذرا سا آگے چلے جائیں، صحابہ کی لائف ہے، کیا صحابہ نے فقر و فاقہ میں زندگی بسر نہیں کی؟ لیکن وہ کام، اصل مقصد وہ نہیں چھوڑا۔ اسی دنیا میں رہ کر دنیا بھی ہم نے کمانی ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو نہ بھولیں۔ اصل ویژن یہ ہے، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب سمندر یا دریا میں کشتی چلتی ہے تو کشتی کے نیچے پانی ہوتا ہے تو کشتی بڑی آسانی سے اپنے سفر کو طے کر لیتی ہے اور اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہی وہ پانی جس کے ذریعے سے وہ منزل مقصود پر پہنچتی ہے، یہی وہ پانی بجائے کشتی کے نیچے اوپر آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی چلے گی؟ ڈوب جائے گی۔ کیوں؟ یہی وہ چیز ہے، ہماری دنیا جو ہے وہ مقصد نہیں، دنیا ضرورت ہے۔ اسے ضرورت کے حد تک ہم لیں، ایسا نہ ہو کہ جو بنانے والا ہے دنیا کو، اس کی دنیا میں ایسے غائب ہو کہ اس بنانے والے کو بھول جائیں، اس خالق کو بھی بھول جائیں، اور نقصان کس کو ہے؟ اللہ کو، مجھے اور آپ کو ہوگا۔ یہ ہے وہ اصل پہلو۔ اور قرآن کریم میں 3 مقامات ایسے ہیں جو آپ سب کے علم میں ہوں گے، غالباً بڑے معروف مقام ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ کریم چاہتا ہے کہ یہ میری زمین ہے اور میرے بندوں کے توسط سے میرے دین اور میرے قانون کو نافذ کیا جائے۔ اللہ چاہے تو ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندوں کے جو درجات ہیں وہ اس محنت کی وجہ سے بڑھ جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو وہ جنت مل جائے جو جنت الفردوس ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندوں کو میرے نبی کے ہاتھ سے وہ حوض کوثر مل جائے، یہ جو چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو میرے نبی کی زیارت ہو جائے اس مقام پر جس وقت ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی، اور میرا نبی کہہ رہا ہوگا امتی امتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی خود زیارت کروں اور میرے بندے جنت میں میری زیارت کریں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو چنا ہے، اور یہی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ چناؤ اللہ نے کیا ہے۔ یہود و نصارہ دنیا میں جتنے بھی ترقی کر جائیں، انہوں نے قوانین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حد تک انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، بینیفٹس کے لیے کیے ہیں، فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس تو پورے لا ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق سے لے کر جناب تمام خلفائے راشدین، اصحاب، تابعین، تبع تابعین، ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس کو؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے جس میں یہ ماحول مل جائے اور ہم مل کر ایک مضبوط جماعت بنیں اور پھر اللہ کی دین کی بات کریں، اپنے آپ کو، یہ جو ہمارا 6 فٹ کا ہے جو وجود ہے، اس کو دعوت دیں، اپنے آپ سے شروع کریں، اپنی فیملی سے شروع کریں، اور پھر اسی طریقے سے دعوت دیتے رہیں۔ کمی کوتاہیاں ہوتی رہیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ